آپ کون ہیں؟ آپ سائٹ پر جا کر بیٹھ جائے، میں حکم نامہ لکھوا رہا ہوں، آپ نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے ہی اہم کیس کی سماعت جاری تھی اور اس سماعت کے دوران ایک انہونی ہو گئی۔ تمام تر عوام، تمام تر میڈیا، صحافیوں کی نظریں جو ہے وہ سماعت سے ہٹ گئی اور اس خاص واقعے کی طرف جو ہے سب لوگ لگ گئے۔ سوشل میڈیا پر کل مشال یوسفزئی کا نام جو ہے ٹرینڈ کر رہا تھا۔ یہ واقعہ کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس چھوٹے سے ولاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کل سپریم کورٹ میں الیکشنز کے حوالے سے، ROs کے حوالے سے بڑے ہی اہم ترین کیس کی سماعت جاری تھی اور یہ سماعت جو ہے لائیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی۔ پاکستان کے تمام عوام اس سماعت کو براہ راست اپنی ٹی وی پر دیکھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اپنا حکم نامہ لکھوا رہے تھے کہ اس دوران روسٹرم کے اوپر ایک خاتون وکیل آتی ہے اور وہ کہتی ہے مائی لارڈ، جس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر موجود تمام تر وکلاء، تمام تر ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان اور جو سامعین وہاں پر بیٹھے تھے ان کی توجہ حکم نامے سے ہٹ گئی اور سب لوگ روسٹرم کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کو بڑا جھٹکا محسوس ہوا کہ یہ کون یہاں پر پہنچ گئی ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے بھی تھوڑی سی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ سائٹ پر جا کر بیٹھ جائے، میں حکم نامہ لکھوا رہا ہوں، آپ نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ اور وہ خاتون پھر سائٹ پر بیٹھ جاتی، جس کے بعد سماعت مکمل ہوتی ہے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد مشال یوسفزئی صاحبہ جو روسٹرم پر آئی تھی، ان کا نام مشال یوسفزئی صاحبہ ہے اور تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہے، ان سے میڈیا کے نمائندے انٹرویو کرتے ہیں اور پھر انہوں نے انٹرویوز میں بتایا کہ میں ٹی وی پر یہ جو سماعت ہے لائیو دیکھ رہی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے چونکہ 2-3 مرتبہ تحریک انصاف کا ذکر کیا، عمیر نیازی کا ذکر کیا، تو لہٰذا میں اچانک جلدی میں سپریم کورٹ پہنچ گئی اور میں نے سوچا کہ میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو دلائل ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ اس میں ایک بات انہوں نے کلیئر کی کہ ان کے پاس وکالت نامہ نہیں تھا، انہوں نے وکالت نامہ جمع نہیں کروایا تھا۔ دوسری بات جو ان کو بری لگی چیف جسٹس صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے، جس پر مشال یوسفزئی صاحبہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں مشال یوسف صاحبہ نے لکھا کہ میں نے لا کی ڈگری اسلامیہ کالج پشاور سے لی ہے، جس کی 110 سالہ تاریخ ہے، جس کو قائد اعظم نے اپنے وصیت میں وراثت کا تیسرا حصہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشال یوسفزئی صاحبہ 3 مرتبہ اسٹوڈنٹ یونین کی صدر بھی رہ چکی ہے اور انہوں نے بتایا کہ 1000 روپے کی نوٹ کی تصویر کے پچھلی سائڈ پر اسلامیہ کالج کی تصویر بھی چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سپریم کورٹ کے فاضل جج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کیا تو خاتون وکیل نے بھی آگے سے جواب دیا اس سوال کا کہ آپ نے ڈگری کہاں سے حاصل کی، تو انہوں نے بتایا کہ اسلامیہ کالج پشاور سے میں نے ڈگری حاصل کی ہے، جس کی 110 سال کی تاریخ ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جو اہم بات ہے، چونکہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور سپریم کورٹ کا ڈیکورم ہے، اس کی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ آپ ایسے نہیں کہ کوئی بھی روسٹرم پر کھڑا ہو جائے اور اپنی گفتگو جاری رکھے۔ سپریم کورٹ کا جج فاضل ججز جو ہے وہ ایک بہت بڑا حکم نامہ لکھوا رہے تھے 8 فروری کے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے اور اس دوران مشال یوسفزئی صاحبہ روسٹرم پر آتی ہے، تو یہ چیز بھی اگر آپ دیکھیں اس چیز سے ہٹ کر کہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور انہوں نے ایون جب حلف اٹھا رہے تھے چیف جسٹس کا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی اہلیہ کو ساتھ رکھا، تو یہ گفتگو ایک سائڈ پر، لیکن اگر کوئی مرد وکیل ہو یا خاتون وکیل ہو جو بھی روسٹرم پر آئے گا وہ سب سے پہلے اپنا وکالت نامہ جمع کروائے گا، اس کے بعد اس کو وہاں پر بولنے کی اجازت ہوگی۔ یہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ عدالت کا جو ڈیکورم ہے، عدالت کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو مشال یوسفزئی صاحبہ اس جگہ پر غلطی پر تھی۔ مشال یوسفزئی صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ میں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پارٹی کی طرف سے بالکل بھی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی، مطلب پارٹی نے بھی ان کو نہیں بھیجا، انہوں نے گھر پر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور خود سے فیصلہ کیا کہ میں وہاں پر جاؤں گی اور آئین اور جمہوریت اور اپنی پارٹی کے لیے وہاں پر اپنے دلائل سامنے رکھوں گی۔ آپ لوگوں کی اس سارے انہونی کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے جو بھی رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کے اچھے انفارمیٹیو ولاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیوز ون ڈیجیٹل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔